یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے دیکھو کیا معیار تھے تب حضرت، اب تو بیڑے گرک ہو گئے نا، کہ کبھی کیا معیار تھے حضرت محبت الہی کے حضرت۔ وہ کچھ صوفی صاحب نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے نا وہ دنیا کی مذمت میں گفتگو کرنی شروع کر دی کہ یہ اس طرح ہے، بندے کو رب سے دور کرتی ہے، بندے سے گناہ کرتی ہے، یہ باپ کو بیٹے کو باپ سے لڑوا دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتی ہے، یہ بندے سے بندے کے رشتے چھین لیتی ہے، یہ ملعون ہے، یہ مغضوب شدہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے۔ وہ صوفی صاحب دنیا کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو جب وہ خاموش ہوئے نا تو حضرت رابعہ بولی، آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا ہے آپ کو دنیا سے واقعی پیار ہے، دنیا کی مذمت کر رہا ہوں کہ یہ رہزن ہے، یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، یہ بندے کو گناہوں پہ ابھارتی ہے، اس کی محبت میں بیٹھا مذمت کر رہا ہوں اور آپ مجھے پہ الزام دھر رہی ہیں کہ جی مجھے دنیا سے محبت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے، کثرت ذکر محبت کی علامت ہے۔ تجھے محبت ہے تو اس کا نام لے رہا ہے نا، دفع کر اس کو، نام لینا تو اس کا لے۔ کبھی یہ معیار بھی رہا ہے کہ وہ مذمت میں بھی اس کا ذکر کرنا اچھا نہیں سمجھتے، وہ نام لینا تو اس کا لو۔ فرمائیے تو محبت کی علامت ہے جو تو بہانے بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے، جی ملعون ہے، مغضوب ہے، رہزن ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ یہ تو محبت ہے کہ تو بہانے بہانے سے بھی تیرے دل میں اس کی محبت باقی ہے، تو اسی لیے بہانے بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے۔ جو بھی ہے چھوڑ اس کو اس کے حال پہ، تو اپنے رب کا نام لے۔ کبھی یہ بھی معیار رہا ہے حضرت اہل اللہ کا، اللہ سے محبت کا، یہ بھی انداز رہا ہے کبھی حضرت۔ وہ اس انداز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کسی کا ذکر ہی نہیں ہے حضرت۔ لیکن اب تو حال یہ ہے کہ سب کچھ ہے، نہیں ہے تو اس کا ذکر نہیں ہے حضرت۔ یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھے نا تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بغیر یہ بعد ان کا نام آتا۔ بہت بڑے اللہ کے بندے گزرے ہیں۔ وہ لکھا ایک دن وضو فرما کے نا آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض سے۔ جیسے ہی آپ نے مسجد میں بایاں پاؤں رکھا نا تو غیب سے آواز آتی ہے، ابو بکر لوگوں کے لیے تو نے اپنا باہر تو دھو لیا۔ وضو سے پہلے ہم دھوتے ہیں نا، منہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، دائیں بھی بندہ ہوگا بائیں بھی بندہ ہوگا، مسواک کرتے ہیں، اپنے دونوں بازو دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے مسجد میں پہلا پاؤں رکھا تو آواز کیا آتی ہے، اے ابو بکر تو نے لوگوں کے لیے اپنا ظاہر تو دھو لیا، ارے ہمیں یہ بتا ہمارے لیے اپنا اندر کب دھوئے گا؟ اور یہ سب کو نہیں آوازیں آتی، مجھ جیسے دنیا دار کو یہ آواز آئے گی؟ خاصا دی کا لاما آگے نہیں مناسب کرنی بھائی، مجھ جیسے دنیا دار کو تو نہیں آواز آئے گی ادھر۔ یہ تو آواز بھی انہی کو آتی ہے، کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا، دوست کی آواز کیا ہے؟ خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجا می آیا دی آواز دوست۔ تیرے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس میں بھی حرام ہے، تیرے وجود پہ جو گوشت چڑھا ہے اس میں بھی حرام ہے، تو نے اوپر جو کپڑے پہن رکھے ہیں اس میں بھی حرام ہے، تیرے پیٹ میں جو کھانا ہے اس میں بھی کتنا حرام ہے، تجھے آواز آئے گی؟ تو کبھی چھوڑا ہمارے لیے حرام کو، پھر دیکھا آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ ہر بندے کے لیے تو نہیں ہوتا۔ فرمایا کب دھوئے گا؟ لوگوں کے لیے تو نے باہر تو دھو لیا، ہمارے لیے لکھا ہے جی حضرت نے بس پھر ایک رنگ اختیار کیا حضرت، اور وجود پہ اتنا ہی کپڑا رہنے دیا کہ جس سے نماز ہو سکتی ہے حضرت جی، اور 1 سال اسی حال میں گزارا، اور پھر 1 سال بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا ابو بکر کنا سونا تو توتا ہے، اللہ سارے نو انج تو ہوندی توفیق عطا کرے۔ سونا تو یہ ادھر نا یہ پشاور میں بھی حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا خان بابا۔ یہ بڑے پشتوں کے شاعر ہوئے ہیں، بڑے زبردست، بڑی کمال شاعری کی ہے حضرت نے، یہ باقاعدہ دیوان موجود ہے ان کا، کمال شاعری ہے حضرت جی، عاشق تھے حضرت جی۔ لیکن اس سے پہلے لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم بھی تھے، اور آپ جو علاقے کے سرداروں میں شمار تھا آپ کا۔ اب تو حضرت معیار یہ ہے نا کہ جڑا ٹنڈا ہے، لولا ہے، کانا ہے، انا ہے، جڑا 5ویں 5000 واری فیل ہوئے ہم اس کو مدرسے میں دیتے ہیں۔
لیکن کبھی دور تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو عالم بنایا کرتے تھے. کام بھی تو تب بھی ہوگا نا حضرت جی. اب سامنے بیٹھوں اور ممبر پہ بیٹھوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو بیچارہ ممبر پہ بیٹھا ہے وہ مسجد کی چھت پہ رہتا ہے، جو سامنے بیٹھا ہے وہ 8 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے. جو سامنے بیٹھا ہے حضرت وہ 5 کروڑ کی گاڑی پہ آیا ہے، وہ بیچارہ جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے وہ موٹر سائیکل پہ آیا ہے. جو سامنے بیٹھا ہے اس نے 15,000 پاشا کا سوٹ پہن رکھا ہے، جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے انہیں بیچارے نے لائی تو لے کے پایا ہے. جو سامنے بیٹھے ہیں حضرت ان کے ہاتھ میں 14 پرو میکس ہے، وہ بیچارہ جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے اس کے پاس سامسنگ ہے. فرق ہی بڑا آ گیا. وہ سامنے بیٹھے اس کی بات کا کیا اثر لیں گے، اس کی بات کو کیا سمجھیں گے؟ ان کے نزدیک اس کی بات کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنے آئے ہیں، پڑھو تو جاؤ. کیوں اب لوگ حضرت جی جمعے میں تقریر کے وقت نہیں آتے؟ کیوں نہیں بلاتے حضرت؟ کیونکہ ان کے نزدیک وہ اس کی پوزیشن ہی کچھ نہیں ہے حضرت. بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنا ہے، بس ٹھیک ہے پڑھتے گئے حضرت. اس لیے حضرت میں ہر بار کہا ہے، پھر بات آ گئی ہے، میرے سامنے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بیٹھے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. جتنی دیر تک حضرت جی ممبر سے پیٹ وابستہ ہے نا اتنی دیر تک کام والا وہ رنگ نہیں آنا. مجبوری ہے حضرت جی. جتنی دیر تک علماء کی پوزیشن اس طرح کی کہ وہ صدر کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کام کیسے ہوگا حضرت؟ کیسے کام ہوگا حضرت؟ اور آپ اپنے وقت، وہ لکھا ہے جی باپ بھی تھا اور اوپر 6 بھائی بھی تھے. اور خان بابا کے لیے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا نا تو یہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے نکلتے تھے حضرت اور لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے آنا. پوزیشن ہی بڑی مضبوط تھی. ایک تھے سردار کے بیٹے، اوپر سے عالم بھی حضرت. تو حضرت جی وہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کو آگے سے کلام کرے. آپ نے سب کو لے کے میں لے کے آ سکنا لوگوں میرے گل پہ جن سارے حضرت. ہے میری اتنی پوزیشن حضرت؟ ہے آج کسی عالم کی اتنی پوزیشن کہ وہ باہر نکلے اور لوگوں کو مسجد میں لے آئے حضرت نماز کے لیے؟ گل پہ جن گے لوگ. اور جا کام کر، پڑھ اپنی جا کے. تو عالم تو حضرت بس کرم ہونا تھا حضرت. اللہ کو ادا پسند آ گئی، یہ بندہ میری مخلوق کو میرے لیے میرے گھر میں لے کے آتا ہے. لے پھر اس پہ ہم اپنا وہ دروازہ کھولیں گے جو ہم اپنے خاص بندوں پہ کھولتے ہیں حضرت. کھولا پھر ان پہ حضرت. وہ طریقہ ہے نا رب کی ذات کا حضرت. رب کی ذات کا ایک طریقہ ہے اور اللہ اپنے طریقے پہ چلتا ہے حضرت. اپنے طریقے پہ. وہ کو مجذوب تھے حضرت. حضرت وہ ڈنڈا لے کے گزر رہے تھے تو یہ راستے میں حالت جذب میں بیٹھے تھے. انہوں نے جا کے حضرت اس کی بھی وہ کمر پہ ڈنڈا رسید کیا اور کہا تجھے نہیں پتا اذان ہو گئی ہے، تو باہر بیٹھا ہوا ہے، چل اٹھ نماز پڑھ. کیونکہ اگر وہ اپنے جذب میں سچا تھا تو ادھر بھی شریعت تھی حضرت. وہ اٹھ کھڑے ہوئے حضرت. وہ تو مجذوب تھے حضرت، دیوانگی غالب تھی حضرت. وہ سیدھے ہی مسجد میں جانے لگے. انہوں نے ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچا. انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو بے وضو ہی مسجد میں جا رہا ہے؟ ان کا اچھا وضو کرتے ہیں، چلو وضو کر لینے. اس کو لے گئے حضرت. وہ ٹیوب ویل چل رہا تھا، اس کو کہا چل وضو کر. اس نے کہا جی مجھے تو نہیں وضو آتا کوئی بھی کرنا، کیسے کرتے ہیں؟ پھر حضرت اس پہ خفا ہوئے، تجھے وضو نہیں آتا؟ چل میں تجھے وضو کر کے دکھاتا ہوں. پہلے حضرت نے نا سارا وضو کیا. تو جب وہ وضو کر کے باہر نکلے تو فرمایا چل تو وضو کر. تو وہ ٹیوب ویل میں اتر کے کہتے ہیں مینوں تو کسی نے وضو کا طریقہ اور ہی دسیا ہے. پھر خفا ہوئے. بھائی وضو کا طریقہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کیا طریقہ تجھے بتایا کسی اور نے؟ وہ لکھا حضرت انہوں نے نا ٹیوب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ. جب انہوں نے لا کہا نا تو حضرت جی دل باہر حضرت سب باہر حضرت. انہوں نے پانی سے اس کو دھو کے نا تو پھر سینے میں رکھ کے کہا الہ الا اللہ. مینوں تے وڈیا نے ہے ایڈا سے. یہ ہان بابا نے حضرت ایک چیخ ماری اور یہ گر کے بے ہوش ہو گئے حضرت. وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت آپ کا بھی ٹانکا لگا گیا ادھر حضرت. یہ اس کو دھونا بیٹا، اس کو. قد افلح من تزکا. کپڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے سونے پہن رکھے ہیں سب نے حضرت جی، خوشبو بھی لگی ہوئی ہے، وضو بھی کیا آپ نے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں بندے لوکاں واسطے باہر تے سونا کر رہے ہیں، ساڈے واسطے اپنا اندر کس دن سونا کرنا ہے. ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں، باہر بھی سونا ہونا چاہیے لیکن ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں. اس میں سے بغض نکال. اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو اپنے لیے ناراض نہ ہو، میرے اور میرے محبوب کے لیے ناراض ہو. اگر کسی سے ناراض ہونا بھی ہے نا اپنے لیے نہیں ہونا، میرے محبوب کے لیے ہونا ہے. اور اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنی ہے.
اگر کسی پہ غصہ بھی کرنا ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے معاف کرنا ہے، تو نے نکالنا ہی ہے سارا کچھ اپنے اندر سے۔ باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا، ادھر نہیں دھیان کوئی بھی، باہر ہی دھیان ہے سارے دا سارا۔